اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام مومنین خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مومنین کرام، پیغام مشرب ناب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ مشرب ناب آپ کو خالص دین سے آگاہ کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مخلصاً لہ الدین، اور اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کی خاطر خالص کرو، یعنی اللہ کے دین کو مخلوط ہونے سے محفوظ رکھو اور خالص بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو، مخلوط دین پیش نہیں کرنا۔ الا للہ الدین الخالص، اور آگاہ رہو کہ خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے۔ مومنین کرام، پیغام مشرب ناب کے لیے ہم نے جس موضوع کو اخذ کیا ہے وہ سنن الہی در قرآن کریم ہے۔ بہت ہی لازمی موضوع ہے، بہت ہی ضروری موضوع ہے یہ سنن الہی۔ سب سے پہلے ہمیں سنن الہی کی تعریف آنی چاہیے، ہم سب کو ازبر ہونا چاہیے کہ سنن کسے کہتے ہیں، سنن کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہم عملی کر سکتے ہیں۔ سنن ان اصولوں کو کہتے ہیں، ان ضابطوں کو کہتے ہیں، ان قوانین کو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جن قوانین کو بنانے والی ذات خود خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان نے ان قوانین پر عمل کرنا ہے، اس زندگی میں ان قوانین کو اپنا کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ اس سنن الہی کا مختصر جو ہے وہ اس کی تعریف ہے۔ سنن اس روئے زمین پر بسنے والا ہر بشر، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو، اگرچہ وہ افریقہ میں رہتا ہو یا چین میں رہتا ہو یا ایران میں رہتا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ اصول، کچھ ضابطے اپنائے ہوئے ہیں، کچھ قوانین اپنائے ہوئے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر۔ کچھ سنن شیاطین پر عمل پیرا ہیں، کچھ سنن آباء و اجداد پر عمل پیرا ہیں، کچھ دیگر اپنے اپنے سنن بنائے ہوئے ہیں جن پر وہ چل رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنانے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے انسان کی سفاہت، کم عقلی، انسان کے عقل کا مفقود ہو جانا۔ انسان جو وہ بے وقوف اور سفیہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو وہ پس پش ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنی عملی زندگی کا منشور نہیں بناتا۔ عملی زندگی کا منشور صرف وہی لوگ بناتے ہیں جن کے اندر عقل ہے۔ عقل والے لوگ قرآن کریم کو عملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے، کسی اور کی اطاعت کرنے کو کم عقلی، سفاہت، نادانی سمجھتے ہیں۔ جس طرح مثالیں ہیں تاریخ کے اندر، آپ اگر غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، تفکر کریں، سوچیں، تو خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اگر ہم دیکھ لیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام توحید کے محور و مرکز ہیں۔ جس طرح شیخ باقر النمر اپنی ایک گفتگو میں فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر طاغوت کو لا کہہ کر، طاغوت کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے، یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے ہمیں توحید سمجھایا ہے کہ اے شیعو، اے مسلمانوں، یہ سن لو کہ میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کرتا، میں حسین صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، کسی اور کے قوانین پر نہیں چلتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی تحریک چلائی، اور امام حسین علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار ہونے پر
ان لوگوں نے ظلم و تشدد کر کے اس عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ ان کے شہید ہونے کی سب سے بڑی جو جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توحید سکھانا، کہ لوگوں سر کٹانا پڑ جائے سر کٹوا لو، لیکن کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت مت کرو۔ سر کٹوانا پڑ جائے کٹوا لو، لیکن کسی ظالم فاسق و فاجر حاکم کو اپنا حاکم مت بناؤ، اپنا پیشوا مت بناؤ، اپنا سربراہ مت بناؤ، اپنا جو ہے وہ امام مت بناؤ۔ صرف اللہ کے قوانین پر چلو، اور جس کو اللہ نے معین کیا ہے ان کے احکامات پر بھی عمل کرو۔ بے وقوف انسان اس بابت یہ تشخیص نہیں دے سکتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تشخیص دے سکے کہ میرا رب کون ہے، الہ کون ہے، میرا فرمان روا کون ہے۔ پھر وہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ بچھڑے کی پرستی شروع کر دیتا ہے، یہ کسی اور دیگر اشیاء جن کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، یا انسانوں کی کسی انسان کو، کسی ظالم فاسق و فاجر کو اپنا فرمان روا بنا لیتا ہے، اور پھر وہ جو بھی کہتا ہے یہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اب ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر شخص کو اپنا فرمان روا مانتا ہے، بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس ہوا کو، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، ہوا کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ بھائی چلنا بند ہو جاؤ، تو آیا جس کو تم نے فرمان روا مانا ہے یہ زندہ بچ پائے گا؟ یہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ہوا کا کمانڈ، ہوا کا رب، ہوا کا الہ خود خدا کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ہوا کو حکم دے کہ ہاں آج کے بعد منع کر دے ہوا کو کہ آج کے بعد تم نے نہیں چلنا، تو کیا یہ فرمان روا جس کو تم نے فرمان روا اور الہ مان لیا ہے یہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر رہ سکتا ہے تو پھر اس کو فرمان روا مان لے، بے شک اگر وہ اس آکسیجن کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے تو۔ لیکن یہی انسان، اس کو اللہ تعالیٰ اگر آکسیجن کو حکم دے تو یہی فرمان روا جو بنا بیٹھا ہے یہ بھی جو نیست و نابود ہو جائے گا۔ خود نمرود، خود اپنا فرعون کی مثال لے لے کہ پانی کے اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پہلے روکا، پھر جب یہ اندر چلا گیا پانی کو حکم دیا چلو، پانی چل پڑا اور فرعون غرق ہو گیا دریا کے اندر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل ہر دم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی عملی زندگی کا منشور بنائیں اور نظام بنائیں۔ اور انبیاء بھی، سب سے بڑی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام بھی سفیہ و بے وقوفوں سے پناہ مانگتے تھے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام بھی جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کی یا بنیہ ایاک و مصادقۃ الاحمق، اے پیارے بیٹے زندگی میں کبھی بیوقوف کو دوست نہ بنانا۔ بیوقوف کو دوست، سفیہ کو دوست، نادان کو دوست بنانے سے امیر المومنین منع فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سفیہ و بیوقوف اور نادان انسان وہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا، وہ اس بابت جو ہے وہ کیونکہ وہ سفیہ ہوتا ہے، بے وقوف و نادان ہوتا ہے، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا فرمان روا کون ہے، لہٰذا کسی کو بھی اپنا فرمان روا مان کر اس کی اطاعت شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی سفیہ کو اپنا رفیق نہ بنانا، کہ اپنا دوست مت بنانا۔ لہٰذا بے وقوفی اور سفاہت انسان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے نکال کر کسی اور کی حاکمیت میں ڈال دیتا ہے، یہ بے وقوفی انسان کو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عقل سے کام لیں، ہم اپنے خرد کو استعمال کریں، اپنے فہم و فراست کو اتنا وسیع کریں کہ ہم پھر سر کٹوانا پڑ جائے ہم کٹوا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہم دستبردار نہ ہوں۔ لہٰذا یہ ہمیں مشرب ناب درس دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے،
کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم ماننا ہے، اپنا پیشوا ماننا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ مشرب ناب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آئے گا، یہ آپ کو دین کی طرف لے کر آئے گا، یہ آپ کو اسلام سکھائے گا، یہ آپ کو حقیقی دین سے آشنا کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس عصر میں و اس زمانے میں مشرب ناب کا مطالعہ کریں، مشرب ناب کی طرف رجوع کریں، تاکہ ہمیں خالص دین و خالص اسلام سمجھ میں آئے، تاکہ ہم اس اسلام کو سمجھ کر پھر فقط اذہان میں حافظے میں رکھنا کافی نہیں ہے، دین کو سمجھ کر پھر عملی کرنا ہے۔ بعض لوگ میٹنگیں کرتے ہیں، نشستیں کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ عملی اقدام کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ وہ میٹنگ، وہ نشست فضول ہے، لغو ہے، جس کے بعد عملی اقدام نہ ہو۔ اس نشست کو و اس میٹنگ کو میں فضول سمجھتا ہوں، وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، جس کے بعد عملی اقدام نہ ہو۔ ہم میٹنگیں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میٹنگ کر رہے ہیں پورا دن، پھر اس کے بعد آخر میں فروٹ بھی منگوا رہے ہیں، کھانا بھی منگوا رہے ہیں، چائے بھی پکوا رہے ہیں، پھر وہ بھی پی رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد عملی اقدام میدان میں نظر نہیں آتا۔ یہ وقت کا ضیاع ہے فقط، لیکن کوئی عملی اقدام نہ ہو تو پھر فضول وقت ضائع کیا ہے انہوں نے۔ لہٰذا ہم نشستیں جو کرتے ہیں، ہم مجالس جو برپا کرتے ہیں، ہم عزاداری جو کرتے ہیں، اس کے بعد عملی شکل میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ واقعاً اس جگہ پر ایک نشست ہوئی تھی، انہوں نے عملی اقدام بھی کیا ہے، عملی کرنے کے لیے سوچا ہے، انہوں نے تفکر کیا ہے بیٹھ کر۔ اور جب چند افراد مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو چند اذہان بیٹھتے ہیں، چند اذہان بیٹھتے ہیں تو چند تفکرات بیٹھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر رزلٹ نکالتے ہیں کہ ہم نے عملی اقدام میں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بعض انجینئرز ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو وہ پہلے نشست رکھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ نقشہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد عملی کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہی انجینئر اور وہی لوگ میٹنگ بٹھا لیں، اس بلڈنگ کے بارے میں غور و فکر کر کے گھر جا کے سو جائیں، تو یہ ان کا وقت ضائع ہے، ٹائم ضائع ہے، ٹائم ویسٹ کیا انہوں نے اپنا۔ وقت جیسی ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ انہوں نے گنوا دی ہے۔ لہٰذا ہم نشستیں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے، عملی اقدام میں آنا چاہیے۔ ہم نشست کر کے گھر چلے جائیں، ہم نشست کر کے سو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نشست کا۔ نشست کریں عملی اقدام کے لیے، پھر ہمیں سامنے عملی اقدام ہوتا ہوا نظر آ جائے۔ یہ اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا کہ فقط دین زبانی حد تک نہ رہے، بلکہ زبان سے نکل کر عمل میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مقصود ہے، یہ ائمہ علیہم السلام کا بھی یہی مقصود ہے، امیر المؤمنین کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دین کے اوپر عمل کرے۔ لیکن اگر خالص دین ہی نہ پیش کر رہے ہوں تو پھر ایسے میں ایک ایسے منبع کی ضرورت ہے، ایک ایسے مرجع کی ضرورت ہے جو ہمیں خالص دین سے آگاہ کرے، جو ہمیں خالص اسلام سے آگاہ کرے۔ اس خالص اسلام سے آگاہ کرنے والے مرکز کا نام مشرب ناب ہے، اس کی طرف ہر انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ مومنین کرام، ایک دلچسپ بات جو میں نے ویڈیو کلپ کی شکل میں پیش کی ہے کہ مشرب ناب کی مکمل پوری ٹیم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تاکہ تمام مومنین کی رغبت مشرب ناب سے ہو جائے۔ مشرب ناب کی ممبرشپ کروانے سے آپ کے مشرب ناب کے ساتھ ایک سوالیہ پیپر بھی آئے گا جس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن اندازی کے بعد تقریباً سالانہ 20,000 روپے انعام رکھا ہے۔ جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، مطالعے کے بعد اس پیپر کو حل کرتے ہیں، ان کے لیے بذریعہ قرآن اندازی 20,000 روپے کا انعام رکھا ہے۔ لہٰذا مشرب ناب کی ممبرشپ کروائیں۔ زیادہ فیس نہیں ہے، سالانہ 1,000 روپے ہے۔ 1,000 روپیہ تو ہم چوئنگم کھانے میں ختم کر دیتے ہیں، ٹافی کھانے میں ختم کر دیں، پاپڑ کھانے میں۔ پاپڑ خریدنے کے بجائے یا فضول چیز خریدنے کے بجائے آپ مشرب ناب حاصل کریں تاکہ آپ کے حوصلے بلند ہوں، تاکہ آپ کا مقام بڑھ جائے، تاکہ آپ کا علم بڑھ جائے، اور فکر، سب سے بڑی چیز جو ہے فکر بڑھ جائے۔
آپ کی فکر مضبوط ہو جائے، جس کے لیے مشرب ناب کا ایک سسٹم، بہت عالی سسٹم رکھا ہے۔ آپ مشرب ناب کی ممبرشپ کروا کر کوئز مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد سالانہ 20,000 روپے کا بہترین 20,000 روپے جیتنے کا بہترین موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مشرب ناب کی ممبرشپ کروائیں اور اپنی علم میں اضافہ کریں، اپنی فکر کو مضبوط کریں، اپنی سوچ کو مضبوط کریں اور خالص اسلام کو سیکھیں، اور خالص اسلام سیکھ کر پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا بھی مقصود ہے، یہی ائمہ علیہ السلام کا بھی مقصد ہے، اور یہی علماء حقہ کا بھی مقصد ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، نہج البلاغہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس مشرب ناب جیسی عظیم، اس دور میں بہت ہی قیمتی گراں بہا چیز ہے مشرب ناب، پروردگارہ ہمیں مشرب ناب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔